دیکھیں اگر کوئی آپ کو راز بتاتا ہے تو اپنا سمجھ کے بتاتا ہے. اس کی راز کی پاسداری کریں. ایسا نہیں ہے کہ اس کا ڈنڈورا پیٹتے پھریں. اللہ بھی جو ہے نا وہ ایک انسان کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالتا ہے, اس کے عیب کو ظاہر نہیں ہونے دیتا. اور ہم کیا کرتے ہیں کہ بھائی دوسروں کے راز لیتے ہیں اور ان کو جو ہے نا وہ چند پیسوں کی خاطر یا کسی مزے کی خاطر یا کوئی مذاق کی خاطر ہم اس کو جو ہے نا وہ فروخت کر دیتے ہیں یا نیلام کر دیتے ہیں. لوگ کرتے یہ ہیں کہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں, اس کو بلیک میل کرتے ہیں. اگر کوئی بدگمانی ہو جاتی ہے آپس میں, کوئی پھڈا ہو جاتا ہے, کوئی مس کمیونیکیشن ہو جاتی ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے ایک دوسرے کے سیکرٹس لیک کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر آپ کے پاس کسی کے راز ہیں تو آپ ان کے اوپر جو ہے نا وہ پردہ پوشی کریں, مطلب کسی کے راز فاش نہ ہونے دیں. اگر اللہ پاک ہمارے عیبوں کے اوپر سے پردہ اٹھا دے تو ہم جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہیں گے. گھروں میں جو پھڈے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ گھر کی باتیں باہر ڈسکس کر رہی ہوتی ہیں. دیکھیں جو شوہر ہے اگر وائف کو کچھ بتا رہا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وائف وہ 4 لوگوں میں گانا شروع کر دے کہ بھائی اپنی بہنوں کو بتایا جا رہا ہے, اپنی والدہ کو بتایا جا رہا ہے, اپنی دوستوں کو بتایا جا رہا ہے. دیکھیں ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی ہے. آپ کے جو راز ہیں دیکھیں ان کو جو ہے نا وہ ان لوگوں سے ڈسکس کریں کہ جو سمجھدار لوگ ہیں. ایسے ہی نہیں کہ بھائی کسی کے اوپر بھی بھروسہ کر لیا اور اس کو اپنی باتیں بتا دی. آپ نے کسی کو اپنا راز بتا دیا, اس نے کیا کیا ڈنڈورا پیٹنا شروع کیا اور پھر جو ہے نا اگلے مزے لیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ بھائی آپ کو جو ہے نا وہ نقصان ہوتا ہے. میری سوسائٹی میں راز بیچے جاتے ہیں. اچھا جی, دوسروں کے راز رکھیں, اللہ آپ کے راز رکھے گا. السلام علیکم, میرا نام ہے خرم زاہد اینڈ یو آر واچنگ سستا پوڈ کاسٹ سیزن 2. اور میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے موٹیویشنل اسپیکر اسد نواب زادہ. بھائیوں اور بہنوں, دل کی گہرائیوں سے اسد نواب زادہ کا سلام. صحیح ہے, تو اسد بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج کس ٹاپک کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں. آج کا ہمارا ٹاپک کا نام ہے کیپ ادر سیکرٹس اللہ ول کیپ یورس. اچھا, مطلب یار آپ دوسروں کے جو راز ہیں ان کو فاش نہ کریں تو اللہ بھی جو ہے نا آپ کے رازوں کو فاش نہیں ہونے دے گا. ایسا ہی ہے, اللہ پاک آپ کے رازوں پہ پردہ رکھیں گے جب آپ دوسروں کے رازوں پہ پردہ رکھیں گے. تو اسد بھائی مجھے یہ بتائیں کہ یار یہ کیا معاملہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ دوسروں کے راز جو ہے نا وہ فاش کر دیتے ہیں, اس سے جو ہے اس بندے کو نقصان ہوتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے راز بھی جو ہے نا وہ فاش ہو جاتے ہیں. خرم بھائی, ہماری سوسائٹی میں بڑا کامن سا ایشو ہے یہ کہ لوگ جو ہیں دوسروں کے راز دوسروں سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں. کوئی بندہ بڑا سوچ سمجھ کے, بڑا اعتماد سے کسی کو اپنی کچھ بات شیئر کرتا ہے, چاہے وہ اس کی پرسنل ہو, چاہے اس کی پروفیشنل ہو, چاہے وہ کوئی بھی بات ہو, تو لوگ کرتے یہ ہیں کہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں, اس کو بلیک میل کرتے ہیں. اگر کوئی بدگمانی ہو جاتی ہے آپس میں, کوئی پھڈا ہو جاتا ہے, کوئی مس کمیونیکیشن ہو جاتی ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے ایک دوسرے کے سیکرٹس لیک کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کا پاس نہیں رکھتے کہ انسان نے کس سچویشن میں, کس معاملے میں آ کے آپ سے کچھ چیز شیئر کری ہے اور آپ نے اس کا غلط فائدہ اٹھایا. مطلب ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر آپ کے پاس کسی کے راز ہیں تو آپ ان کے اوپر جو ہے نا وہ پردہ پوشی کریں, مطلب کسی کے راز فاش نہ ہونے دیں. اور دیکھیں اگر آپ کسی کے اندر کوئی عیب بھی دیکھتے ہیں نا تو اس کو کوشش یہ کریں کہ اس کے عیب جو ہیں وہ آپ چھپانے کی کوشش کریں. دیکھیں ہر انسان کے اندر جو ہے نا وہ بہت زیادہ عیب ہوتے ہیں. اگر اللہ پاک ہمارے عیبوں کے اوپر سے پردہ اٹھا دے تو ہم جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہیں گے. اور یہ تو اللہ کا محض کرم ہے کہ اللہ نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے. اب بات آ جاتی ہے یہ کہ بھائی ہم لوگوں سے ان کے راز تو لے لیتے ہیں لیکن اس کا پاس نہیں رکھ پاتے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر کسی کا راز آ گیا تو ہم کیا کرتے ہیں کہ یار دوسروں کو گانا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی دیکھو وہ فلاں یہ کر رہا ہے, فلاں نے یہ کیا تھا, فلاں کا یہ معاملہ ایسا ہوا تھا. دیکھیں یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے نا کہ یار ایک بندہ آپ کے اوپر ٹرسٹ کرتا ہے اور آپ اس کا جو ہے وہ بھروسہ توڑ دیتے ہیں. تو یار یہ نہیں کرنا چاہیے. اسد بھائی مجھے یہ بتائیں کہ اس کے حوالے سے کوئی مثال دے کے سمجھا سکتے ہیں آپ؟ خرم بھائی دیکھیں, بڑی کامن سی چیز ہماری سوسائٹی میں چل رہی ہوتی ہے کہ گھروں میں جو پھڈے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ گھر کی باتیں باہر ڈسکس کر رہی ہوتی ہیں. دیکھیں جو شوہر ہے اگر وائف کو کچھ بتا رہا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وائف وہ 4 لوگوں میں گانا شروع کر دے کہ بھائی اپنی بہنوں کو بتایا جا رہا ہے, اپنی والدہ کو بتایا جا رہا ہے, اپنی دوستوں کو بتایا جا رہا ہے.
دیکھیں ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی ہے, جتنے منہ ہوں گے اتنی باتیں ہوں گی, پھر ظاہر سی بات ہے اتنے فساد ہوں گے. تو یہ بڑی کامن سی پریکٹس جو ہے یہ ہماری لیڈیز نے اڈاپٹ کری ہوئی ہے کہ ہر بات جو ہے دوسروں سے شیئر کرو, ہر راز دوسروں سے شیئر کرو. اس سے کیا ہوگا کہ سامنے والا جو ہے نا ہماری پرابلم سمجھے گا, سامنے والا آپ کی پرابلم سمجھے گا نہیں, آپ کا مذاق اڑائے گا, کیونکہ راز ہر کسی سے شیئر نہیں کیے جاتے. صحیح ہے. مطلب یار کوشش یہ کریں کہ آپ کے جو راز ہیں دیکھیں ان کو جو ہے نا وہ ان لوگوں سے ڈسکس کریں کہ جو سمجھدار لوگ ہیں. ایسے ہی نہیں کہ بھائی کسی کے اوپر بھی بھروسہ کر لیا اور اس کو اپنی باتیں بتا دی. دیکھیں یہاں پر لوگ جو ہے نا وہ مزے لینے والے زیادہ ہوتے ہیں, سلوشن دینے والے کم ہوتے ہیں. کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو اپنا راز بتا دیا, اس نے کیا کیا ڈھنڈورا پیٹنا شروع کیا اور پھر جو ہے نا اگلے مزے لیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ بھائی آپ کو جو ہے نا وہ نقصان ہوتا ہے. اور دیکھیں اگر کوئی بندہ جو ہے نا آپ کا راز فاش کر رہا ہے تو پھر وہ یہ نہ سمجھیں کہ اس کے راز جو ہیں وہ راز رہ جائیں گے. دیکھیں اگر آپ ایک چیز کے اوپر پردہ ڈالیں گے تو پھر اللہ پاک جو ہے نا آپ کے راز رکھیں گے, اور اگر آپ کسی کے رازوں سے پردہ اٹھائیں گے نا تو پھر اللہ پاک جو ہے نا آپ کے بھی کسی نہ کسی راستے جو ہے نا وہ پردہ اٹھا دیں گے, اور آپ کو جو ہے نا کہیں زندگی میں لازمی نقصان ہوگا. تو اسد بھائی اور کوئی مثال دے کے سمجھانا چاہیں گے آپ؟ روم بھائی ہماری سوسائٹی میں راز بیچے جاتے ہیں. اچھا جی, کمپنیز میں کیا ہوتا ہے, اوئے ہوئے جو آپ کوٹیشنز فائل کر رہے ہوتے ہو, کوئی کمپنی کا ڈیٹا اگر آپ کے پاس ہوتا ہے, سامنے والی کمپنی آپ کو بڑی اچھی آفر دیتی ہے, اس کمپنی کا ڈیٹا چاہیے مجھے, اس کمپنیز نے کیا کوٹیشنز پٹ کری ہیں, یہ ڈیٹا دے دو تو میں اچھے پیسے مل جائیں گے. لوگ کیا کرتے ہیں کمپنی کے سیکرٹس بیچنا شروع کر دیتے ہیں صرف چند پیسوں کے لیے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, مطلب یار یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے اسد بھائی. جس سیٹ نے, جس اونر نے آپ کا گھر چلایا, آپ کا گھر پالا, آپ نے اسی سیٹ کو دھوکہ دے دیا. مطلب یار یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور پھر کیا ہوگا کہ دیکھیں اگر آپ نے کسی کا نمک کھایا اور آپ اس کے راز جو ہے وہ فاش کر رہے ہیں تو پھر اس سے کیا ہوگا کہ پہلی بات یہ اس کا آپ سے بھروسہ اڑ جائے گا, اور پھر کہیں نہ کہیں زندگی میں آپ لازمی اس چیز سے سفر کریں گے کہ آپ کا بھی کوئی بہت امپورٹنٹ راز جو ہے نا وہ اللہ پاک فاش کر دیں گے. تو اسد بھائی مجھے یہ بتائیں کہ اس کے حوالے سے کوئی سلوشن دینا چاہیں گے آپ؟ یہی خرم بھائی, دیکھیں اگر کوئی آپ کو راز بتاتا ہے تو اپنا سمجھ کے بتاتا ہے, تو کوشش کیا کریں کہ انسان کے راز کا پاس رکھیں, اس کا بھروسہ نہ توڑیں. کہ ایک بار اگر اس کا بھروسہ آپ نے توڑ دیا نا تو وہ کسی اور پہ بھروسہ کرنے کے لائق نہیں رہے گا. صحیح ہے. تو اسد بھائی مجھے یہ بتائیں کہ اس کے حوالے سے کوئی میسج دینا چاہیں گے آپ؟ میسج یہی خرم بھائی کہ دوسروں کے راز رکھیں, اللہ آپ کے راز رکھے گا. صحیح ہے. تو خیر کہنے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ دیکھیں اگر کسی نے آپ کو اپنا کوئی راز بتا دیا ہے تو یار پلیز اس کی راز کی پاسداری کریں. ایسا نہیں ہے کہ اس کا ڈنڈورا پیٹتے پھریں, پھر کیا ہوگا کہ بھائی سب سے مین امپورٹنٹ چیز کہ آپ اللہ کو ناراض کریں گے. دیکھیں اللہ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں کی پردہ پوشی کرتا ہے. دیکھیں اللہ بھی جو ہے نا وہ ایک انسان کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالتا ہے, اس کے عیب کو ظاہر نہیں ہونے دیتا. اور ہم کیا کرتے ہیں کہ بھائی دوسروں کے راز لیتے ہیں اور ان کو جو ہے نا وہ چند پیسوں کی خاطر یا کسی مزے کی خاطر یا کوئی مذاق کی خاطر ہم اس کو جو ہے نا وہ فروخت کر دیتے ہیں یا نیلام کر دیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ بھائی اگلے بندے کی دل آزاری ہوتی ہے, اور پھر ان دی اینڈ ہوتا یہی ہے کہ جب ہم دوسروں کے راز کا پاس نہیں رکھیں گے تو اللہ پاک ہمارے رازوں کے اوپر سے بھی پردہ اٹھا دے گا. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دوسروں کے راز کی ہمیشہ پاسداری کریں. اس سے ہوگا یہ کہ اللہ بھی راضی رہے گا اور اگلے بندے کا بھروسہ بھی آپ پر قائم رہے گا. تو امید ہے کہ جو میسج دینا چاہ رہے تھے وہ کنوے ہو گیا ہوگا. تو ملتے ہیں کل ایک نئے دن کے ساتھ, ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.